بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة
پیش کریں تو انشاءاللہ کلام پیش کر دو، اس کے بعد مختصر سا بیان ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے۔ پڑھنا قصیدہ جس رات کے اندر میرا اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کو سن رہے ہیں، یہ رات انتہائی مقرر، افضل، برکتوں والی، رحمتوں والی، رفعتوں والی رات ہے۔ اور یہ وہ رات ہے کہ جو رات میرے اور آپ کے علاوہ، یعنی جو ہمارے نبی ہیں امام الانبیاء علیہ السلام، آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ رات نہیں ملی۔ لیلۃ القدر یہ وہ رات ہے کہ 1,24,000 جو انبیاء کرام آئے، کسی
نبی کے مقدر میں یا کسی بھی نبی کے امتی کے مقدر میں یہ رات نہیں آئی. ہمیں کیسے ملی؟ آپ سنتے رہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جبرائیل علیہ السلام آئے، سارے فرشتوں کا سردار آیا اور آگے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پہلی امتیں تھی بنی اسرائیل اور ان کے اندر جو لوگ تھے بڑے عبادت گزار، جن کو اللہ نے ہزار سال لمبی عمریں عطا کی، یعنی کسی کی 850 سال ہے، کسی کی 950 سال ہے، کسی کا 1000 اور کسی کی 1000 سے بھی زیادہ، اتنی لمبی عمریں. آقا علیہ السلام پریشان ہوئے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑا سا غمگین ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کرتے کہ اگر آپ تاریخ اور سیرت بات دیکھیں، ساری کائنات کے اندر حضور نے جتنا پیار اپنی امت سے کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم کسی نبی نے اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات ہے آپ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا جس نے اپنی امت کے ساتھ اتنا پیار کیا کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر لوگ سرکار ہمارے لو لوہان ہو گئے. حضور کے کندھوں پر بوجھیاں رکھی جاتی، کوئی پاگل کہتا، کوئی مجنون کہتا، کوئی دیوانہ کہتا، کوئی جادوگر کہتا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے پرواہ نہیں کی. پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی ہے، اللہم رب حبلی امتی امتی، اللہم رب صلی امتی امتی. یا اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، یا اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، یا اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کرنا. اور بے شک میدان آپ اپنی آنکھوں کے سامنے لائیں، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ماں اور باپ سارے سامنے ہوں گے. آج ہم گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کے کرتے ہیں، ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا تھا. اور وہ بے شک میدان جب ساری کائنات، سارے نبی، سارے ولی، تمام لوگ ہمارے سامنے ہوں گے اور وہاں پہ ہمارے نام ماں جب کھلے گا، ہم نے جو جو کام چھپ کے کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اعلانیہ کیا ہے یا ہم نے عمدن کیا ہے، جس طرح بھی کیا ہے، سارے گناہ ہمارے سامنے ہوں گے. اس وقت جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، سارے نبی اس محشر کے میدان میں اکٹھے ہوں گے. جناب آدم سے لے کے ابراہیم خلیل تک، موسیٰ سے لے کے عیسیٰ تک، سارے نبی اکٹھے ہوں گے اور سارے نبی اور سارے امتیں اکٹھی ہو کر سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. کیونکہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا، گرمی کون برداشت کر سکتا ہے؟ پھر نفسہ نفسی کا عالم ہوگا، سارے اس کے پاس جائیں گے. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کہ آپ سارے سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام، وہ کہیں گے وَيَقُولُ نفسی نفسی، آج میں کچھ نہیں کر سکتا. اذهبوا إِلَىٰ غَيْرِي، آج میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. پھر جناب نوح کے پاس جائیں گے، جناب ابراہیم کے پاس، جناب موسیٰ کے پاس، جناب عیسیٰ کے پاس، سارے نبیوں کے پاس جب جائیں گے وہ یہی کہیں گے آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. یعنی اتنے برگزیدہ انبیاء اور پیغمبر ہو کر وہ بھی لاجواب ہو جائیں گے، وہ بھی یہی جواب دیں گے آج میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور جب جائیں گے سارے لوگ میرے اور آپ کی نبی کی بارگاہ میں، آمنہ کے چاند کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو اللہ کے نبی یہ نہیں کہیں گے کہ ادھر اٹھا رہی، وہ کہیں گے اللہ میرے پاس آ جائے. سارے نبی کہیں گے جواب میں کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے آپ کے نبی ہیں جنہیں اللہ نے نبوت کا تاج بنایا ہے، جنہیں اللہ نے خاتم النبیین کا تاج بنا کر قیامت کے اندر بھیجا ہے، وہ کہیں گے اللہ میرے پاس آ جاؤ، میں ہوں تمہاری حاجت روائی کروں، تمہاری مشکلات کو دور کروں گا. اور اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی اپنے سر کو سجدے میں رکھیں گے اور دعا کریں گے تو اللہ کی طرف سے جواب آواز آئے گی، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے نبی اپنے سر کو اٹھائیے. سر توتا سوال
تو سب سے پہلے امت مصطفیٰ کا حساب شروع ہوگا. سب سے پہلے میں اور آپ جو ہے امت مصطفیٰ کے ہیں. حالانکہ ہم آئے سب سے آخر میں ہیں لیکن حساب ہمارا پہلے شروع ہوگا. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی کا سارا کرم ہے. یہ ہمارے نبی کی ساری کرم نوازیاں ہیں کہ اللہ نے جنہیں سب سے آخر میں بھیجا ہے. لیکن اتنا کمال، اتنے معجزات، اتنی شانوں سے نوازا ہے کہ سارے نبیوں کے معجزات اگر اکٹھے کیے جائیں ان سے بھی زیادہ اللہ نے آمنہ کے چاند کو معجزات عطا فرمائے. اتنے کمالات، اتنی شانیں اگر کسی کو ملی ہیں تو وہ آمنہ کا چاند ہے. وہ امام الانبیاء علیہ السلام ہے، وہ حسنین کا نانا ہے، وہ فاطمہ الزہرا کا بابا ہے جنہیں اللہ نے اتنی کمالات سے نوازا ہے. گویا کل قیامت والے دن سارے نبی بھی یہی کہیں گے کہ یا مصطفیٰ
میں اپنے ابا حضور سے پوچھ گیا کہ میں حضور سے کیا مانوں، کیا پوچھوں، کیونکہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہے، باپ کی صدیقی اکبر ہے اور بیٹی کی صدیقہ عتیقہ رفیقہ ہے۔ آپ نے کہا ابا حضور کیا پوچھوں؟ فرمایا اے عائشہ آج اللہ کے نبی کی رحمت بڑی جوش میں، آج وہ سوال کرو جو کبھی کسی نے نہ پوچھا ہو۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ معراج پر گئے تھے، جب آپ اللہ کے سامنے آپ کلام ہوئے بیٹھے، تو جو آپ کے درمیان راز اور نیاز کی باتیں ہوئی تھی ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بتا، یعنی وہ باتیں جو آج تک کسی محدث مفسر کو نہیں پتا کہ جب اللہ نے اللہ اور حضور علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی جب ملاقات ہوئی معراج کی رات، وہ باتیں کسی کو نہیں پتا کہ وہ جو راز و نیاز کی بات کی کیا بات ہے۔ آپ نے فرمایا بڑی سرکار مسکرا پڑے، فرمایا کتنا اعلیٰ سوال کیا ہے، ظاہر بات ہے اگر ہم جیسا بھی ہوتا ہم دنیا مانگتے یا اللہ ہمیں مال چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، لیکن آپ نے کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا۔ فرمایا بتائیں کہ جو ملاقات ہوئی اللہ کے ساتھ وہ کیا باتیں ہوئی تھی، ایک بات بتاؤ۔ فرمایا اے عائشہ راز بتائے نہیں جاتے، راز بتائے نہیں جاتے، جو بتائے جائیں وہ راز نہیں ہوا کرتے۔ ہاں تو نے سوال کر دیا تو سن، جب میں اللہ کی بارگاہ میں گیا راز و نیاز کی بہت ساری باتیں ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہوئی، فرمایا اے سونیا اگر آپ کی امت کا یہ کوئی بھی شخص جو کسی جو دل ٹوٹے ہوئے ہو، دو دل سمجھے جسے ہم اپنے سامنے کہتے ہیں ناراض، اگر جو کسی دو مسلمانوں کو جو ناراض ہو ان کو جب صلح کروائے گا، ان کے دل جوڑے گا اس میں، ہمیں اللہ تعالیٰ دونوں کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے۔ میرے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا اتنا بڑا سوال ہے کہ بغیر حساب و کتاب اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو جب یہ بات صدیق اکبر کے سامنے کی گئی تو آپ رونے لگے، آپ رونے لگے۔ فرمایا عائشہ بات کا دوسرا پہلو چیک کرو، اس بات کا دوسرا پہلو دیکھو، یہ تو ایک پہلو ہے جو کسی کے دلوں کو جوڑے گا، ان کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو کسی کے دلوں کو توڑے گا ان کو بھی اللہ بغیر پوچھے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ ہر بات کے دو پہلو ہوتے ہیں، لہذا کوشش یہ کیا کرے کسی کے دل نہ ٹوٹے۔ اگر دیکھیں نا اللہ کے نبی پر کتنے ظلم و ستم ہوئے، طائف کے میدان میں آپ سیرت پڑھیں، انسان خون کے آنسو انسان کی آنکھیں بہہ جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دعا نہیں کی، فرشتے آ گئے عذاب والے کہ اللہ کے نبی آپ ضرور حکم دو، ہم ان ساری بستی کو اٹھا کر پہاڑوں کے درمیان نیست و نابود کر دیں گے، اور وہاں پر فرشتے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے آگ اٹھائی، اللہ کے نبی نے آگ اٹھائی، اور آگ اٹھا کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، آگ اٹھا کر دعا کی، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون، اے میرے مالک یہ قوم عقل نہیں رکھتی، انہیں تو ہدایت عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ قوم عقل نہیں رکھتی، یہ جانتی نہیں ہے مجھے میں کون ہوں، مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں ہوں کون۔ آج اس لیے مجھے انہوں نے پتھر مارے، اس لیے ہمارا لڑکے حضور کے پیچھے لگا دیے گئے، حضور کی قوم ہمارے لوگ لوہان ہوئے۔ سرکار جب بیٹھتے اتنے پتھر مارے حضور بیٹھ جاتے، جب حضور چلتے پھر وہ پتھر مارے۔ اتنا تاریخ کا ہولناک واقعہ ہے، خدا کی قسم آج اگر ہمیں کوئی دین کی وجہ سے کوئی ہمیں ملا کہہ دے یا صوفی کہہ دے، ہم نماز چھوڑ دیتے، مسجد کو نہیں آتے کہ ہمیں صوفی کیوں کہا، ملا کیوں کہا۔ لیکن جس نبی کو دین کی خاطر لوگوں نے پتھر بھی برسائے، اوجیاں بھی رکھی، دین کا کام نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی کے شہزادے امام حسن حسین آپ کی دین کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ آپ کو دیکھیں نا کوفہ بلایا گیا، جنگ کا نہیں کہا، اور میں آپ کوفے آ جائیں، بیر کا کہا۔ جب آپ کوفے گئے اپنے بچوں کو ساتھ لے کر گئے، نہ کوئی ہتھیار ہے کچھ بھی نہیں، آپ جب وہاں پہ گئے انہوں نے کہا ہم تو آپ
ساتھ جنگ کریں گے. یعنی تب کہتے ہیں جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا جن کے بچوں کو ستایا گیا، اس حسین ابن علی پہ، اس حسین ابن حیدر بن السلام اپنے بچے دیکھ کون اپنے جنگ پر کون ایسا بنتا ہے کہ جو 6 ماہ کے بچے کو اٹھا کر میدان جہاد میں لے کے جائے؟ جہاد پر کون اپنی بیٹیوں کو لے کر جاتا ہے؟ کوئی نہیں لے کر جاتا. آپ جنگ کے وزیر نہیں گئے تھے، جب آپ وہاں پر گئے انہوں نے آپ کا جنگ شروع کر دی. فرمایا حسین ہم تو تجھے تیرے ساتھ جنگ کریں گے. اور امام حسین کے ساتھ دیکھیں انہوں نے ایسا اور واقعہ کربلا ہے کہ ساری تاریخ اسلامیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں ایسا واقعہ نہیں ملتا. اور ایسی قربانی جو قربانی اللہ کے نبی کے شہزادوں نے دی ہے، آج تک کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو ایسی قربانی دے سکے. اللہ نے امام حسین کو چن لیا تھا، اگر بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود تھے اور بڑے بڑے لوگ موجود تھے، لیکن کسی سے یہ قربانی نہیں لی گئی. قربانی لی گئی تو امام حسین سے لی گئی. چونکہ جب امام حسین پیدا ہوئے اللہ کے نبی اسی وقت کہہ دیا اور میں یہ وہ میرا بیٹا ہے کہ جس کو کربلا کے میدان میں شہید کر دی جائے. اللہ کے نبی رونے لگے. آج کہتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ بیان کر کے رونا حرام ہے، استغفر اللہ. اللہ کے نبی کو پتہ تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا، اس لیے اللہ کے نبی آپ کے یہ جو گردن ہے اس کا بوسے دیا کرتے تھے. فرمایا اس گردن پر خنجر چلے گئے. اور پھر دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ تیر مارے گئے کہ جو تیر بندہ ہڈیوں کو مارتا ہے، بڑی بڑی ہڈیاں جو شکار کے لیے، وہ 6 ماہ کے بچوں کو وہ تیر مارے گئے. اتنا زور و ستم کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہاں تک سب کچھ قربان کر دیا، اپنی بچیوں کو، بیٹوں کو، نوازوں کو، سب کچھ. فرمایا دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے، جو کر رہے کرو، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین نے فرمایا، امام حسین نے بہت ہی خوبصورت شعر ہے، آپ سماعت کیجیے انشاءاللہ مزہ آپ کو آئے گا. امام حسین علیہ السلام نے سارا کچھ قربان کر کے آخر میں اللہ کی بارگاہ میں پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. حسین نے دسیا اے رب دی منشا نماز وچے نماز وچے حسین سجدے وچے سر کٹایا. حسین اج بھی نماز وچے حسین نے اپنا سر سجدے میں رکھ کر کٹوا دو دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی امام حسین نماز کے اندر موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر. آل محمد سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین اور حضور علیہ السلام. یزید کا نام نسلیں ختم ہو گئی، لیکن آج بھی ہم سارے لوگ سینہ تان کر یہ کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، لیکن آج تک کوئی بدبخت یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یزیدی ہوں. جو یزیدی ہیں بھی وہ بھی سر نیچے کر کے گردن اٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم یزیدی ہیں. وہ اپنے آپ کو یزیدی کہہ کے شرماتے ہیں. کیسا لیڈر ہے کہ جس کو تسلیم کرتے ہوئے بندے کو شرم آئے؟ ہم تو ہماری گردنیں چوڑی ہو جاتی ہیں، ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں. سبحان اللہ. کیوں کہ جبرائیل بھی حسینی ہے، حضور خود حسینی ہے. فرمایا حسین منی من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اہل بیت کا تذکرہ چل گیا. اہل بیت جو حضور کی خاندان والے ہیں ان کا بڑا مقام، چونکہ آج کی رات کے حوالے سے میں صرف آخر جو 3 باتیں کرتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں. سرکار کا شان ہوئے، بات نکلتے نکلتے بہت دور چلے گئے. سرکار کا شان ہوئے کہ آپ سنیں، صحابہ کرام کا شان ہوئے کہ پہلی امتوں کی اتنی بڑی بڑی عمریں، میری جو امتی ہیں ان کی عمر 50 60 70 سال. آپ دیکھتے ہیں روزانہ کوئی جوان ہی بہت ہو جاتے ہیں، 5 سال پر، کوئی 10 سال پر، 20 سال پر. زیادہ سے زیادہ جو ہماری لاسٹ عمر ہے وہ 60 سال
بہت کم لوگ ہیں جو 60 سے اوپر جاتے ہیں، چونکہ اللہ کے نبی کی عمر 63 سال تھی، تو سب سے زیادہ ہماری بہت کم عمریں، تو اللہ کے نبی جب پریشان ہوئے، صحابہ کرام پریشان ہوئے، تو فوراً جبرائیل امین یہ قرآن کی آیت لے کے آئے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور میں بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کیا جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من ألف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے بنتے ہیں؟ 12 مہینے کا 1 سال ہے، 1000 مہینے ہو تو کتنے سال بنتے ہیں؟ 86 سال یا 84 سال میرے خیال میں بنتے ہیں 1000 مہینے۔ گویا آج اگر ہم اس رات کو جاگ رہے ہیں تو ہمارے نام اعمال میں 84 سال کی نیکیاں لکھی ہیں۔ ہماری عمر تو نہیں 84 سال، عمر کتنی کم ہے، لیکن اگر ہم اپنی زندگی میں 2-3 ایک رات کی جگہ کہ ہم آج ایک رات ہم قیام کر رہے ہیں، نیکسٹ ٹائم جب رمضان آئے پھر ہم قیام کریں، 8-10 رات اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائیں تو ہمارے اعمال ان سے کہیں زیادہ ہو جائیں۔ اور یہ رات ہمیں حضور کی وجہ سے ملی۔ اللہ کے نبی پریشان ہوئے، قرآن لے کے جبرائیل آ گئے اور میں یا رسول اللہ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کو ایسے ایسے ایام عطا فرمائے گا جن ایام کے اندر اگر آپ کے امتی غلام عبادت ریاضت کریں گے ان کی نیکیاں ان سے کہیں زیادہ بڑھ جائیں۔ سبحان اللہ، کتنا اچھا ہے۔ دیکھیں آج ہم اپنے کمرے میں ہوتے، کوئی موبائل کے ساتھ لگا ہوتا، کوئی دنیاوی باتیں کر رہا ہوتا، کتنا اچھا ہے آج ہم مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی کی سنی سنی باتیں سن رہے ہیں، نعتیں سن رہے ہیں، حضور کی شہادت کا ذکر سن رہے ہیں۔ یہ وہ ہم اس نبی کا ذکر سن رہے ہیں کہ جس نبی کا ذاکر خود خدا ہے، خدا ہے ذاکر میرے نبی کا، یہ ذکر ان کا ختم نہ ہو، یعنی جس نبی کے قصیدے خود اللہ پڑھتا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جس نبی کے ذکر کو اللہ خود بلند کرتا ہے۔ میں اور آپ کو ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے، ہماری زبانیں، ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اس نبی کا نام لیں؟ یہ تو اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بھائی دنیاوی باتوں میں لگے ہوئے، آپ اپنی قسمت میں ناز کریں۔ ایک تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، دوسرا رات اتنی افضل ہے، مدینے کے تاجدار محمد خزرہ کے اندر دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح میرے غلام میری شان سن کر جھوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہے کہ کون سا میرا غلام کہاں بیٹھا کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا۔ آخر میں یہی کہتا ہوں، اپنی زندگی کو حضور کی سیرت اور حضور کے طریقے پر آپ ڈالیں۔ میں اکثر اپنے دوستوں کو یہ کہتا ہوں، کوشش کریں سرکار کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں اور اپنے آپ سے کسی کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ دل سے بات کہہ رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں صرف آپ کے سامنے جو داڑھی موٹا ہوتا ہے نا اس کو بھی اپنے آپ سے افضل سمجھنا چاہیے، لیکن آخر میں یہ بھی کہوں گا کوشش کیا کریں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، ہمارے نبی کی داڑھی ہمارے نبی کی سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے اور بہت ساری سنت ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کیونکہ نبی نے اس داڑھی کو پسند کیا ہے۔ اور کائنات کا سب سے حسین چہرہ جس چہرے کی قسمیں اللہ قرآن کے اندر کھا رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، ہے کوئی ایسا چہرہ جس کی قسمیں خدا کھائے؟ کیوں کھا رہا ہے؟ جس چہرے کی قسمیں خدا کھا رہا ہے وہ چہرہ کوئی عام چہرہ نہیں ہے، اس چہرے پر اللہ نے داڑھی کو سجایا۔ پتہ چلا داڑھی اللہ کو پسند ہے، اگر اللہ کو پسند نہ ہوتی کیوں سجاتا؟ یہ ایک مردوں کی زیادہ ہے۔ تو حضور کی بارگاہ میں بہت سارے ایسے لوگ آئے اور حضور نے دیکھا کفار کہ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی، مونچھیں بہت بڑی بڑی تھی، آج ہم نے ان انگریزوں کو کفار کی جو تعلیمات ہیں ان پہ ہم چلنے لگے ہیں۔ ہم نے داڑھی کو دیکھے نا، اللہ معاف کرے، گندی نالی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ سنت اگر نبی نے پوچھ لیا میری سنت کی اتنی تم نے حقارت، اتنی تم نے اس کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے، اتنا نفرت کی ہے، اس کو اٹھا کر گندی نالہ میں پھینک دیا اور قبر کے اندر، اور ہم لکھتے ہیں کہ قبر کے اندر جو نجات بنتی ہے، جو بات بنتی ہے وہ آخری سوال پر بنے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مغرب کا تیرا پڑھ کے کہے گا اللہ ہے، دوسرا سوال میرا دین کیا ہے؟ دین میرا اسلام ہے، تیسرا سوال پوچھا جائے گا
ما كنت تقول في حق هذا الرجل، نبی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر ایک بندہ 2 سوالوں کے جواب ٹھیک دے، تیسرے سوال پہ جا کے پھسل جائے، وہ بھی جہنم میں جائے۔ اللہ کے 2 سوالوں کا جواب ٹھیک دیے لیکن تیسرے سوال پہ جا کے بھول گیا، نہیں پتا، وہ جہنم میں جائے گا، کیونکہ بات جو بننی ہے وہ تیسرے سوال پہ ہے۔ تیسرا سوال ٹھیک ہوگا تو سارے معاملے ٹھیک ہیں۔ اگر اللہ کے نبی نے دیکھ کر یہ کہا کہ میرا نبی نہیں ہے، یہ میرا غلام نہیں ہے، مسئلہ تب ہے بندہ قبر میں جائے تو حضور کہے یہ میرا غلام ہے۔ سرکار نے جب کہا قبر میں سرکار نے یہ میرا ہے، پھر نکیروں نے مجھے ہاتھ لگایا، نکیر فرشتوں کا نام ہے۔ جب سرکار کہتے ہیں میرا ہے، پھر فرشتوں کی کیا ضرورت اس بندے کو ہاتھ لگایا؟ میں کتنا یہ نہیں کہتا جو لوگ بڑے بڑے ہم سے افضل بہتر، لیکن یہ سوچا کرے آپ ہمارے نبی کی سنت ہے، جب ہم رکھیں گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے، کسی ملا کی سنت نہیں ہے، نہیں کسی پیر اور وزیر کی سنت ہے، اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ آج سنت سمجھ کے جب رکھیں گے آپ کی زندگی میں اتنی بہاریں اور برکتیں آئیں گی آپ سوچ نہیں سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنا کرم اللہ تعالیٰ آپ کا کرے گا۔ لوگ ہزاروں باتیں کرتے ہیں، رکھیں گے کوئی کہے گا یار تو بچے ہیں، ہمارے استاد مطلب فرماتے لوگ کہتے ہیں ہم دیکھیں نا داڑھی نہیں لیتے، ہم داڑھی کا حق ادا نہیں کرتے۔ کیا ہم اپنے کانوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں کا حق ادا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں ان آنکھوں کے ساتھ کتنی ہم بدنگاہی کرتے ہیں، ان کانوں کے ساتھ کتنی بے حیائی سنتے ہیں، گانے سنتے ہیں، ان کا حق ادا ہوا نہیں ہوا؟ ہاتھوں کا حق ادا کرتے ہیں نہیں کرتے، مطلب ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں، آگے نہیں جاتا۔ تو ہر انسان کوشش کرے رکھے، اللہ تعالیٰ جب گھڑی انسان رکھتے ہیں انسان کے دل میں ایسی باتیں اللہ ڈالتا ہے، خدا کی قسم انسان بڑی بڑی بے حیائی کے کاموں سے بچ جاتا ہے، بڑی بڑی برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ یہ داڑھی انسان کو بچا لیتی ہے، چونکہ سنت ہوتی ہے، بندے کی خود شرم آتی ہے میرے چہرے پہ داڑھی، میں ایسا کام کروں گا لوگ کیا کریں، تو انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ لہذا حضور کی ہر سنت کے اندر حکمت ہے، ہر سنت حکمتوں سے بڑی بڑی ہے، لہذا ہمیں اپنے نبی کی ہر سنت کو فالو کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ جس نبی نے دیکھے نا آخری باتیں جب حضور آئے، حضور کی والدہ فرماتی ہے حضور آئے ابھی کچھ دموں کا بچے ہونٹ ٹہل رہے ہیں، ماتی میں پریشان ہوگی کیا وجہ ہے؟ کچھ دموں کا بچے ہونٹ ٹہل رہے ہیں، ہمارے بچے 10-10 سال کے ہو کے بول نہیں سکتے، باتیں صحیح نہیں کر سکتے، کچھ دموں کا بچے ہونٹ ٹہل رہے ہیں، فرماتی میں کام قریب کیے تو مجھے آواز آ رہی تھی اللہ ربی حقری امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، یعنی کچھ لمحوں کا بچہ ہے اور اسے پتہ ہے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے امت عطا فرمایا اور اس امت کو میں نے بخشوانا بھی ہے۔ کچھ کہتے ہیں نبی کو کیا پتا، 40 سال کے بعد نبی کو پتا چلا، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے۔ حضور آئے اس وقت اپنی امت کے لیے دعا، اللہ کے نبی کو پتہ ہے نا میری امت ہوگی، اگر نہیں پتا تو پھر کون سی امت تھی وہ کس امت کے لیے دعائیں تھی؟ میرے آپ کے۔ اور جب حضور کو لحد کے اندر اتارا گیا قبر کے اندر تو فضل بن عباس ان کے چہرے فرماتے پھر بھی حضور کو ہوتے رہے تھے، فرماتے کان قریب کی آواز آ رہی تھی اللہ ربی حبلی امتی، اللہ ربی سلم امتی امتی، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھنا، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کرنا۔ یہ اللہ کے نبی نے ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر ساتھ غار سور، غار ہرا، ساری راتوں کو بھی قیام کیا، صرف اس لیے یا اللہ میری امت کی کو سلامت رکھنا اور میری امت کو میرے حوالے کرنا۔ تو ہم امت کی کتنی بدنصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے اس نبی کی امتی بنایا ہے، اور آج ہمیں پتہ ہی کہ جس نبی کے امتی بننے کے لیے موسیٰ جیسے پیغمبر، عیسیٰ جیسے پیغمبر، ابراہیم خلیل اللہ جیسے پیغمبر دعائیں کرتے رہے، یا اللہ نبوت لے لے، مقام نبوت بہت بڑا شان اور منصب ہے جو عبادتیں کرنے سے نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے یا اللہ مقام نبوت لے لے لیکن اس مصطفیٰ کا امتی بنا دے، اس مصطفیٰ کا غلام بنا دے۔ آج یہ آپ ہیں، ہمیں بن مانگے اللہ نے مصطفیٰ کا امتی بنا دیا اور ہمیں فکر ہی نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا ہے۔ اگر ہمیں اللہ موسیٰ کا امتی
عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بنا لیتا؟ میرے تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، ہم اللہ سے کہتے ہیں ہمیں کیوں بنایا؟ نہیں، اللہ نے اس نبی کا بغیر مانگے کون ہے یار میرے سمے ہم نے کبھی راتوں کو کے دعا کی ہو یا اللہ میں آخری نبی کو نہیں بنا، جب بنا دیے پھر بھی ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ پھر جب نبی کی بات ہوتی ہے نا کوئی بولی چنتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیوں چنتے ہیں؟ یہ شرک کرتا ہے۔ کوئی نبی کا بھی نام بناتے ہیں ہم روکتے ہیں، اللہ کے صحابہ کرام نے تو حضور علیہ السلام نے خود مبارک لعاب جان وہ بھی آپ نے اندر پی لیا تھا، سرکار علیہ السلام نے پیشاب پاک سے ہمارے پی لیا۔ اتنی محبت آج تک اس کی مثال نہیں ملتی، جس طرح کی محبت حضور کے یاران وفا نے اپنے نبی کے ساتھ کی ہے، اس کی مثال کسی نبی کے امتوں کے اندر نہیں ملتی، اتنی محبت کی ہے۔ اور صحابہ نے کبھی نہیں کہا تم حضور کے دودھ کیوں پی رہے؟ انہیں پتا تھا اللہ کے نبی کوئی عام بستی نہیں ہے، اللہ نے سارے نبی بنائے، سارے نبی کو نبوت عطا کی، کسی نبی کو عرش پر نہیں بنایا، کسی نبی کو عرش پر نہیں بنایا۔ جو بھی نبی آتا دعائیں کرتا یا اللہ ہمیں ملاقات دیکھیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی دور پہ جاتے ہم کلام ہوتے لیکن ملاقات نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کے نبی کی باعزتی ہے، باعث شان ہے، اللہ نے اپنے پاس بلا کر ملاقات کی اور راز و نیاز کی باتیں کی، اس لیے کہ اللہ کے نبی سارے نبیوں میں سے سب سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو نبی بھی آتا کہتا جی کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ، امتی کلمہ پڑھنے سے پہلے پوچھتے جس اللہ کا تم ہمیں کہہ رہے ہو کیا اس اللہ کو دیکھا ہے؟ اور میں دیکھا نہیں سنا ہے، لیکن اللہ کے نبی واحد تھے جو بھی پوچھتا کہ اللہ کو دیکھا ہے اور میں ہم دیکھا ہے، یعنی ہمارے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے۔ ہمارے نبی کے علاوہ کسی بھی نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں۔ شان اتنی بڑا شان ہے جس نبی کو اللہ نے، اور جب حضور معراج پہ گئے نا موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ گئے، اللہ نے کہا فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتارو کیونکہ یہ پاک وادی ہے، انک بالوادی المقدس طویٰ، سنو پاک وادی ہے۔ لیکن جب میرے آپ کے نبی کے اپنے نلین لگے ہوئے، نلین پہنے ہوئے، حضور عرش پر تشریف لے، ساری کائنات نیچے ہے اور مصطفیٰ کے نلین ساری کائنات سے اوپر ہے۔ اسی لیے آج ہم حضور کے نلین کو کوئی اپنے ماتھے پہ سجاتا ہے، کوئی اپنے دل کے ساتھ لگاتا ہے، کوئی تو چومتا ہے۔ کیوں چومتا ہے؟ کہ یہ وہ نلین ہے جن کو اللہ نے عرش پر بلایا، نلین بھی حضور کے وہاں پر عرش پر گئے۔ اس لیے اللہ نے نبی کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ کہتے ہیں نبی ہم جیسا، بڑا افسوس ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں نبی ہم جیسا، جس نبی کو اللہ نے کمالات عطا کیے، جو نبی درختوں کو اشارہ کرتے ہیں درخت چل کے حضور کے قدموں میں آ جاتا، جو نبی سورج کو اشارہ کرتا سورج وہاں پر پلٹ جاتا، چاند کو اشارہ کریں چاند دو ٹکڑے ہو کر قدموں میں گر جاتا۔ ہے کسی کے اندر اتنی ہمت اور جرأت جو کسی بلب کو اشارہ کرے بلب بجھ جائے، بند ہو جائے، جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے؟ نہیں، اتنی ہمت نہیں ہے۔ یہ شان اللہ نے آمنہ کے چاند کو عطا کی۔ لہذا نبی کے بارے میں جب بھی حضور کی شان بیان ہو، کوئی بیان کرے بغیر دلیل کے مان دیا جائے، کیونکہ بغیر دلیل کے حضور کی شان کو ماننا یہ ہے صحابیت۔ صدیق اکبر نے جب سرکار کو معراج میں واپس آئے، کفار نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے راتوں رات اللہ کے نبی کے معراج کر کے آگے ہم نہیں مانتے؟ آپ نے فرمایا یہ چھوٹی سی بات ہے، اگر اس سے چھوٹا بھی کوئی جملہ ہوتا میرے نبی کہتے صدیق کو ماننے کے لیے تیار۔ اس کے بعد آپ کا حضرت پڑھ گیا صدیق اکبر سب سے بڑا سچا، یعنی آپ نے آنکھیں بند کر کے کہا اگر نبی کے ٹائم میں گیا صدیق ماننے کے لیے تیار ہے، تو کہا میں ہم نہیں مانتے جی کیسے ہو سکتا ہے؟ آج ہم نبی کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کے مطلب نبی کی شان ہماری عقل کے اندر نہیں آ سکتی، نبی کی شان بہت بڑا اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔